ذرا غور کرو مسلمانوں، یہ کوئی عام درجے کے لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے تو حافظ قرآن بن کر، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کیا کر رہے ہیں؟ جو ماں کی پیٹ سے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا ہو، اب ان کو دیکھو وہ اجمیر میں سرکار غریب نواز کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرت غریب نواز کی خدمت میں لگے نظر آ رہے ہیں، مرشد آرام کر رہے ہیں تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر دربان کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے یہی قطب الدین بختیار کاکی کو دلی کی سلطنت میں اتنا بڑا اونچا مقام قیامت تک کے لیے اللہ نے عطا کر دیا، وجہ کیا تھی؟ ان کے پیچھے غریب نواز کی دعائیں کام کر رہی تھی۔ جب یہ بڑے بڑے ہو کے بڑوں کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کی ہماری کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ کیا اوقات؟ ہم تو گناہگار، خطاکار، سیاہکار لوگ ہیں۔ اگر اللہ کسی کو عالم بھی بنا دے، مفتی بھی بنا دے، شیخ الحدیث بنا دے، شیخ الاسلام بنا دے، تو پھر وہ بیچارہ ان اللہ والوں سے کیوں کتراتے پھر رہا ہے بھائی؟ ان کے درباروں سے کیوں جھگڑا کرتے پھر رہا ہے؟ کیوں ان کو شرک و بدعت سمجھتے پھر رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خود یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ بتاؤ بھائی، غریب نواز کو کس نے غریب نواز بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ معین الدین چشتی کے ہاتھوں میں یہ کرامتیں، ان کے جسم میں یہ روحانیت، ان کے اندر یہ ولایت، اور پھر ان کے چہرے میں وہ کمال کس نے عطا کیا کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا؟ تو یہ کمال کس نے عطا کیا؟ ان کے رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ جب خدا خدا ہو کے دینے تیار ہے تو اپن غلام ہو کے ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ ذرا بولو بھائی، ہے؟ چلیے آپ غریب نواز کی ایک بات اور سن لیجئے۔ آج وہ غریب نواز ہے، معین الدین چشتی ہے، حسن سنجری ہے، سلسلہ چشتیہ کے امام ہے، سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، مقبول بارگاہ الہی ہے۔ اب ہند کی زمین پر جس کو ولایت ملتی ہے وہ در غریب نواز سے عطا کی جاتی ہے، تو پھر بتاؤ غریب نواز کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا شرف کیسے ملا؟ اللہ کی قسم، کان کھول کے سن لو، حضرت عثمان ہارونی کی غلامی نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اتنے بڑے امام ہونے کے بعد ولایت کے، وہ بھی اپنے مرشد مدینے جا، آپ نے سنا ہے مدینے گئے تھے، مدینے سے رسول نے ان کو سرفراز کر کے ہند کی طرف بھیجا۔ مدینے کیسا گئے تھے؟ رہتے تھے جیلان میں۔ کیسا پہنچے مدینہ؟ رہتے تھے سنجر میں۔ کیسا پہنچے مدینہ؟ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے کرتے پہنچے مدینہ۔ پیر و مرشد کے ساتھ گئے تھے مدینے کو۔ عثمان ہارونی سے سوال ہوا، عثمان ہمارے پاس آئے ہو، کیا لے کر آئے؟ تو حضرت عثمان ہارونی کا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں معین الدین کو لے کر آیا۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو۔ دربار رسول میں مزار رسول پر حضرت معین الدین چشتی کو چھوڑا گیا۔ رسول اللہ نے اپنے روحانی فیض سے ان کے قلب کو اتنا روشن و منور کیا، اتنا ان کو سرفراز کیا کہ وہی فیض لے کر، وہی عطائے رسول بن کر جب وہ ہند میں آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں رک کے ایک لطیف نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ ہندوستانی مسلمان ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آج ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ آئیلے ختم۔ اماں دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے میاں بھائیوں کا؟ خالی اپنے کو گٹکے، سگریٹاں، پاکٹاں۔ اماں پورے لوگ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ نہیں، بیگم سے لڑنا، سسرال سے لڑنا، اماں بابا سے لڑنا، بھائی بہن سے رشتے توڑ دینا،
نیچ حرکتہ کرو، بولو غلیظ بڈی کا کاروبار، ہاں گانجے، ہم آگو کیا تو بھی کر لیں دے مودی اپنے کو گٹکا مل گیا تو بس سے بھائی، اپنے کو ٹائم پہ حقہ مل گیا تو بس سے پھوک لیتے ہوئے رات گزر گئی، قصہ ختم۔ یہ حال ہے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ مسلمانوں بڑے نازک دور سے گزر رہے ہو، سنبھلو، سنبھالو اپنے آپ کو، ہوش سنبھالو، ہوش ہوش سنبھالو مسلمانوں، ہوش سنبھالو، آؤ بڑا وقت آ گیا ہے آج ہمارے سنبھلنے کا۔ کون ہے غریب نواز؟ کان کھول کے سنو، اب تعارف کروا رہا ہوں یہاں سے غریب نواز کا۔ آپ کو یہاں تک بس ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، بڑے بننا چاہتے ہو بڑوں کے در پہ بیٹھو، اللہ کے پیارے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یہ نعمت ان کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے تو اب آؤ، کون ہے غریب نواز؟ بڑی لطیف بات سمجھاتا ہوں، کون ہے غریب نواز؟ میرے پیارے دوستو، ہندوستان میں گورنمنٹ کے فیگر بتانے والی کمیونٹی کی طرف سے جو فیگر آتا ہے، آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے بولو؟ ذرا دور سے بولو۔ اب یہ چھپا چھپا کے بتائے تو اتنے ہے، ابھی کھل کے بتائے تو بہت مسئلے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، جان دو ان کے فیگر کو پکڑ کے چلیں گے 20 کروڑ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اتنے 20 کروڑ مسلمان اس ہند کے اندر ہیں، اور یہ وہ ہندوستان ہے جس میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ارے ذرا زور سے بولو رے بڑے بھائی، مسلمان بولے تو اپانت جی اپنے بارے میں بولے تو خوش نہیں ہو رہی قوم۔ 1000 سال تک حکومت کرے یہاں میاں بھائی، 1000 سال، بچوں کا کھیل نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے، 1000 سال تک یہاں حکومت کرے، یہ ملک پہ راج کرے۔ 70 سال ہوا دے دے کے، بات سمجھ میں آئی؟ تم لوگوں کو نہیں آئی؟ 70-75 سال ہوا، لے لو بڑے بھائی، کرو آپ لوگ، آپ بہت تھک گئے ہم لوگ، تم نہ کرو بلکہ دیے۔ اب ذرا غور کرو، 1000 سال حکومت کرے، کیسا کرے صاحب؟ حالانکہ یہ کفرستان تھا، یہاں پر مسلمانوں کا راج کیسے چلا؟ یہاں اتنے مسلمان کیسے آباد ہوئے؟ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ وہ بھی 1 سال 2 سال نہیں، 1000 سال۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں سمجھو مسئلے کو، کیسا ہوا یہ نظام، کیسا بنا یہ ماحول، کیسے بنا؟ یاد رکھو مسلمانوں، آپ اگر عرب کی زمین اور ہند کی زمین کو دونوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، عرب کی زمین پر اور ادھر کی زمین پر مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک ہیں۔ عرب میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، عراق مسلمانوں کا ملک ہے، ایران مسلمانوں کا ملک ہے، سعودی مسلمانوں کا ملک ہے، دبئی مسلمانوں کا ملک ہے، یمن مسلمانوں کا ملک ہے، روم مسلمانوں کا ملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، ادھر جو ہے کئی ملک ہے، مگر ان ملکوں میں مسلمان ہے بولے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ کئی کو نہیں ہے؟ کیونکہ ان زمین پر انبیاء تشریف لائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ زمین، عرب کی زمین پر انبیاء تشریف لائے، 1 نہیں 2 نہیں، 1,25,000 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ خود پیارے مصطفیٰ اس زمین اقدس پر تشریف لائے۔ پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ، صحابہ، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ائمہ سب اسی زمین پہ تشریف لائے۔ امام اعظم بھی اسی زمین پہ آئے،
امام شافعی بھی اسی زمین پہ ہے، امام مالک بھی اسی زمین پہ ہے، امام احمد بن حنبل بھی اسی زمین پہ ہے، سرکار غوث اعظم اسی زمین پہ ہے۔ ذرا غور کرو، امام مالک بھی اسی زمین پہ ہے، امام حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبند بھی اسی زمین پہ ہے، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی بھی اسی زمین پہ ہے۔ مگر دوستو ذرا غور تو کرتے چلو، امام بخاری بھی وہاں ہے، امام نسائی بھی وہاں ہے، امام ترمذی بھی وہاں ہے، امام ابن ماجہ بھی وہاں ہے، امام ابو داؤد بھی وہاں ہے، سب اسی زمین پر آئے۔ لیکن ذرا غور کرو، اس زمین پر تنہا خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے، اس زمین پر کوئی امام، اس زمین پر کوئی جلیل القدر صحابی، اس زمین پر خاندان نبوت کے اہل بیت یا 12 اماموں میں سے کوئی امام اس زمین پر نہیں آئے۔ جب کوئی نہیں آئے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہاں سے آئے؟ تو جواب ملا، وہ عرب کے سارے ممالک، سارے بزرگوں کی محنت ہے، یہ ہند کے مسلمان تنہا معین الدین چشتی کی محنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، اس ہند کا راجہ کون ہے؟ ہاں اب اور سنو دوستو، ایک لطیف بات بتاتا ہوں، اچھی بات، سرکار صابر پیا کلیری ہے نہیں اتراکھنڈ میں، معلوم کون کون کا ایمانداری سے آپ کے پاس 26 لوگ اٹھائے، خطرناک ہے۔ ہمارا کو چبوتروں سے فرصت نہیں ہے، ہمارا کو چورستے ہونا، ہوٹلہ ہونا، کھانے کو پینے کو جگہ مست ہونا، نہیں کچھ نہیں تو آخری میں 8 دن سسرال کی چھٹی ہونا۔ ہاں گاؤں میں بہت چلتا ہے، سسرال میں جاتے بیٹھ جاتے پٹھے۔ ہمارے کو بزرگوں سے کیا تعلق، کہیں کو جائیں گے اتراکھنڈ کو، ہم کہیں کو جائیں گے بزرگوں کا؟ جاؤ اے مسلمانوں، بزرگوں کی بارگاہوں میں جاؤ، بیٹھو، ان کی تعلیمات کو سیکھو، ان کے فرامین کو پڑھو، ان کے غلام بنو، ان کی عقیدت دل میں رکھ کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کون ہے صابر پیا کلیری؟ کان کھول کے سن لو، یہ صابر پیا کلیری شہزادے ہیں سرکار غوث العظم دستگیر کے، اولاد غوث، جیسے سرکار لاؤبالی ہیں، جیسے یہ ہمارے بزرگاں بیٹھے ہوئے، ان کے جو بزرگاں جیسے غوث پاک کی اولاد ہیں، ویسے ہی سرکار صابر پیا کلیری بھی غوث پاک کی اولاد ہیں۔ مگر وہ شہزادہ غوث پاک ہو کر قادری سلسلے کا کام نہیں کرے، اتراکھنڈ کی زمین پہ رہ کے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے فیض لے کر سلسلے چشتیہ کا کام کرے، کام کر کے دنیا والوں کو بتائے، دنیا والوں یہ وہ نگری ہے جہاں پر سرکار معین الدین چشتی کا سکہ گڑا ہوا ہے، شہزادہ ہے غوث پاک کا، مگر خدمت کر رہے ہیں دین کے معاملے میں چشتیہ سلسلے کی۔ کیا بڑے لوگ، کیا بڑا دل، کیا بڑا کام۔ میرے پیارے دوستو، غریب نواز کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ اب اور سنو، آپ کون ہے غریب نواز؟ آج کئی نالائقائیں اعلان کر رہے ہیں غریب نواز کے دربار میں مت جاؤ، دربار میں مت جاؤ، یہ ہمارے اپنے پٹھے بول رہے ہیں۔ میں بولا کئی کو نہیں جانا، بولے خادمہ شیعہ ہے، تو بولا پھر یہ بھی اعلان کر کل سے مکے کو مت جاؤ، کیونکہ وہاں کے خادمہ پورے ہیں۔ اب میں نہیں بولتا رے بڑے بھائی، تم لوگ ہاں بول لو رے بڑے بھائی، پہلے بینڈ لگا کے بٹھا دیے میرے کو عمرہ کو نہیں جا سک رہا، ہاں 5 سال ہوگا کام پچھان دیے پٹھے۔ مسئلے کو سمجھو، آپ اعلان کرنا اپنے باپ کا بیٹا ہے تو نکو جاؤ بول، مکے کو نکو جاؤ بول، مدینے کو نکو جاؤ بول، وہاں کون عاشقان رسول بیٹھے ہوئے، فاتحہ پڑھتے بیٹھے ہوئے، وہاں پہ سلامہ پڑھتے بیٹھے ہوئے۔ شیعہ ہے، شیعہ ہے، میں بولا انہیں شیعہ ہوں گا، انہیں قادیانی ہوں گا، انہیں مہدوی ہوں گا، انہیں رافضی ہوں گا، انہیں سنی ہوں گا، اس سے ہمارے کو کیا تعلق ہے بھائی؟ ہم کیا خادموں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ بولو جی جلدی، خادموں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو ہمارے آقا غریب نواز کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔
ارے یہ وہ در ہے جہاں سے بادشاہوں کو بادشاہی ملی ہے، غلاموں کو آقائی ملی ہے، ارے دیوانوں کو قرب خدا کی نعمت ملی ہے۔ خادموں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک صاحب بولے 4000 خادم آئے لوٹ لے رہے، میں بولا 40,000 ہو جان دے، تو جیب کو جیب میں رکھ لے کے چل جا، تیگو کیا کرنا ہے رے بڑے، تو آقا سے ملنے جا رہا ہے۔ ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے، ہمیں غیروں سے کیا مطلب ہے بھائی؟ خادم کچھ بھی ہوگا، ہمارا کیا کرنے کا ہے؟ انتظام کرا پانی کو، وضو کے واسطے پانی بھر کے رکھا تو بس ہے ہمارا۔ کون تو بھی ہوں گا بھائی، ہمارا کیا کرنے کا ہے؟ ہم کیا سوپ کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، اللہ ہماری خبر میں پوچھنے والا ہے، احمد نقشبندی ذرا بتاؤ معین الدین کی قبر پر وہ جو کھڑے تھے وہ خادم شیعہ تھے، کئی کو شیعہ تھے؟ فرشتے میرے سے پوچھیں گے نہیں، میں ان کو جواب دوں گا نہیں، کئی کو شیعہ تھے ان سے پوچھ لیتے فرشتے، وہاں ٹھہر کے بھی تو شیعہ کئی کو بنا رہے بلکہ اس کو پوچھیں گے اگر انہیں ہے تو۔ پھگٹ میں نئے فتنے امت کے بیچ میں۔ اب سنو کون ہے غریب نواز؟ میرے پیارے دوستو، غریب نواز کون ہے معلوم؟ آج کل کئی لوگ بول رہے ہیں ہم ہیں تو دین ہے، ہم ہیں تو دین ہے، ہم ہیں۔ ڈارلنگ چھگو ماما اسے خطرناک باتاں نہ تو کروا، ہمارے کرنے سے دین پھیلا۔ بول رہے ہیں لوگوں کو طہارت لینا نہیں آتا تھا، ہم نے طہارت سکھایا، ہمارے دارالعلوم سے اتنے لوگ فارغ ہو گئے، دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا چھگو ماما خیر، آج جتنے بھی اس زمین کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ جو صدائیں اس زمین پہ بلند ہو رہی ہے نا، اللہ کی قسم یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ ورنہ بیٹے تمہارے باپ دادا تو گھنٹی بجا رہے تھے، گھنٹی بجا رہے تھے، گھنٹی۔ بیٹا غریب نواز کا صدقہ ہے، آج تجھے دارالعلوم بھی نصیب ہو رہا ہے، مسجد بھی نصیب ہو رہی ہے، درگاہ بھی نصیب ہو رہی ہے، گنبد بھی نصیب ہو رہی ہے۔ ارے جتنی گنبدیں اس ہند کے اندر ہے، کان کھول کے سن لو، وہ ساری گنبدیں خیرات ہے اس گنبد والے اجمیر والے آقا کی۔ نعرہ تکبیر، ہند کا راجا، ہند کا راجا۔ میرے دوستو یہ صدقہ ہے میرے غریب نواز کا، اتنا مت ہوشیاری کرو کہ غریب نواز کی نظر تم سے پھر جائے۔ صدقہ ہے غریب نواز کا جو آج ہم لوگ اللہ اکبر بولتے نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھگو تو دوسرے منترا پڑھ رہا تھا، یہ جو قال رسول اللہ بول رہا نا، یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ تو جو تراویح پڑھ رہا تھا ایک نماز میں ٹھہر کے، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اگر غریب نواز نہیں آتے نا، نہ تو مسجد حرام معلوم ہوتی تھی، نہ تو حرمین شریفین معلوم ہوتا تھا۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، تو آج اللہ اللہ بولنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ عرب کی زمین پہ اسلام پھیلا، سختیوں کی، تکلیفوں کی، مصائب و آلام کی منازل سے گزرنے کے بعد صحابہ نے اپنی جوانیوں کو لٹا دیا، اپنی زندگیوں کو لٹا دیا، اہل بیت نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، زہر پی لیے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ مگر مسلمانوں، ہندو والوں کو دین ملا تو خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، میرے غریب نواز کے فیضان سے دین نصیب ہو گیا ہے، غریب نواز کی دعاؤں سے دین نصیب ہو گیا ہے۔ میرے غریب نواز نے اس زمین پہ اتنا کلمہ اتنا کلمہ اتنا کلمہ اتنا کلمہ پڑھایا، اللہ کی قسم اتنا کلمہ اس دھرتی پر کسی اور نے نہیں پڑھایا جتنا کلمہ میرے غریب نواز نے ہند کی زمین پر پڑھایا۔ ارے کون کہتا ہے یہ جو کلمہ غریب نواز نے پڑھانے کی جو تعداد بیان کی، یہ کوئی مولانا، یہ کوئی پیر صاحب یا کوئی چشتی یا قادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ کسی نقشبندی سہروردی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ ارے میرے غریب نواز کے بارے میں اس زمانے کے
انگریزوں نے تحقیق کر کے لکھ کے بتلایا کہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں 25 یا 50 100 یا 200 1000 یا 2000 4000 یا 10,000 کو کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ. یا رسول اللہ. اور سن لو مسلمانوں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. تلوار دکھا کے نہیں، خنجر بتا کے نہیں، ظلم کر کے نہیں، ستم کر کے نہیں. ارے میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو اللہ کی قسم کان کھول کے سنو، ان کے رب نے ان کے چہرے میں یہ وجاہت، یہ نورانیت، یہ کمال رکھا تھا. جو غریب نواز کو دیکھتا تھا وہ اپنے خاندان ماں باپ کو چھوڑ کے غریب نواز کے غلامی میں آ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چپ نہیں بچتے ڈنکے معین الدین کے. ہاں بابا، یہاں صدقہ ہے حضرت غریب نواز کا، صدقہ ہے میرے بھائی، غریب نواز کا صدقہ ہے. 1000 سال تک جب یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا بھائی، اتنا کلمہ پڑھا ہے غریب نواز، اتنا کلمہ پڑھا، اتنا کلمہ پڑھا، اتنا کلمہ پڑھا. شہاب الدین غوری نے جب دیکھا بولے یہ تو وہ زمین بنا دی ہے معین الدین نے کہ اس زمین پہ تو راج کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو سلطنتوں کا سلسلہ شروع ہوا، راج کا جو سلسلہ شروع ہوا، شہاب الدین غوری کو سب سے زیادہ مدد ملی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، 1000 سال تک سلسلے چلتے رہے. اب ذرا اور ایک لطیف بات عرض کر دیتا ہوں. غریب نواز کو کیا کہتے ہیں؟ سلطان الہند. کیا کہتے ہیں بولو؟ ذرا زور سے بولو. سلطان الہندوستان نہیں بولتے ان کو، ہند بولتے. ہند. ہندوستان اور ہند میں کیا فرق ہے یہ بھی سن لیجئے. ہندوستان وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کی آج پاپولیشن 140 کروڑ کی ہے. 140 کروڑ کا جس کا پاپولیشن ہے، اس ملک کو ہندوستان کہتے ہیں. مگر ہند میں صرف ہندوستان نہیں آتا. یہ جو پاکستان ہے نا یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو بنگلہ دیش ہے نا یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو سری لنکا ہے نہیں یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو نیپال ہے یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو انڈونیشیا ہے یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو بھوٹان ہے یہ بھی ہند میں آتا ہے. یہ جو افغانستان ہے یہ بھی ہند میں آتا ہے. اس کو بر اعظم ایشیا کہا جاتا ہے، پہلے اس کو ہند کہا جاتا تھا. اور اللہ نے میرے غریب نواز کو صرف ہندوستان کا ارکان نہیں بنایا، پورے ہند کا سلطان بنایا ہے. اور آج اس علاقوں میں بھی جو کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں وہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. وہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے. نیپالیوں میں جو مسلمان ہیں وہ بھی عطا رسول کا صدقہ ہے. پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ بھی عطا رسول کا صدقہ ہے. بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں وہ بھی عطا رسول کا صدقہ ہے. کیا کہنے جواب نہیں. سبحان اللہ. جیسے کہ ہمارے پاس دکن بولتے، دکن حیدرآباد دکن تھا پہلے نہیں. آپ دکن بولے تو لوگ کیا کرتے؟ خالی حیدرآباد سمجھ. نہیں 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 نہیں، مدراس بھی پہلے دکن میں تھا. آپ کا بیدر بھی پہلے دکن میں تھا، کرنول بھی پہلے دکن میں تھا. یہ پورے علاقے دکن میں آتے تھے. دکن، ناندیڑ وغیرہ مہاراشٹر کے علاقے بھی دکن میں آتے تھے. تو جس طریقے سے دکن بولے تو 3-4 اسٹیٹوں کے احاطہ ہوتا ہے، اسی طرح ہند بولے تو 10 سے 12 ممالک کا احاطہ ہوتا ہے. اور اللہ نے حضرت غریب نواز کو صرف ہندوستان کے لیے نہیں بھیجا، سلطان الہند بنا کر بھیجا ہے. اس پورے ہند میں جو جو نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ میرے غریب نواز کے در سے تقسیم ہوتی ہے. عطائے رسول ہند الولی ہے غریب نواز. میرے پیارو مسئلوں کو سمجھو. یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے کہ ان کے کلمہ پڑھانے والوں میں، ان کے ہاتھ دست پر کلمہ پڑھنے والے
پھیلتے چلے گئے پورے ہند میں، اتنا پھیلے آج بھی دیکھو پاکستان مسلمانوں کا ملک، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک، افغانستان مسلمانوں کا ملک، انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک، اتنا کلمہ پڑھا ہے غریب نواز، اتنا پھیلائے غریب نواز دین کو۔ میرے پیارے بھائی، جن کے صدقے میں ہم مسلمان بنے ہیں، جن کے طفیل میں ہم مسلمان بنے، ایک لطیف بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو سادات کرام آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں نورانی چہرے، یہ اللہ والے غوث پاک کی اولاد، یہ جو شہزادگان غوث اعظم یہاں بیٹھے نا اسٹیج کے اوپر، آج تو زیر قیادت بھی غوث پاک کی اولاد کی ہے، زیر صدارت بھی غوث پاک کی اولاد کی ہے، زیر سرپرستی بھی غوث پاک کی اولاد کی ہے۔ یہ جو شہزادے ہیں نا، یہ لوگ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کب کیا بولا؟ یہ جتنے سید ہیں یہ نبی کے دور کی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے صدیقی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، یہ جتنے فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں، نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ ذرا دور سے، جو صحابہ کی اولاد ہیں وہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ رائٹ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ جتنے شیخ ہیں، یہ جتنے پاشا ہیں، یہ جتنے الدین ہیں، یہ جو خان ہے، خان پٹھان، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ پھر آپ پوچھو حضرت ہم لوگ کب کے، اس لیے ہم لوگوں کے شجرے نہیں ہیں۔ حضرت شفیع پاشا کو پوچھو شجرا ملتا، حضرت کو پوچھو، شہزادے کو پوچھو، شجرا ملتا۔ یہ بڑے بڑوں کی اولاد ہے، ان کے شجرے ہیں۔ اب جا کے پوچھو لوگ کرے بھائی شجرے کہاں ہیں بول کے، تم لوگ الگ ہی خطرناک ماحول بنا کے رکھے ہوئے آج کل۔ دیکھو بھائی کوئی بھی سید ہے بولے ہمارا کام ہے آمنا صدقنا، عزت کرنا۔ بے شک، سمجھ رہے بات کو؟ تمہارا شجرا کہاں ہے، تم کس کا نہیں ملتے، اوپر کہاں جاتے ہیں، اتنے خطرناک باتیں نہ کر۔ یہ کام جو ہے، جو کام خدا کا ہے وہ خدا کچھ کرنے دینا، بندے کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ سید ہے بولے عزت کرو بھائی، کیا کرنا ہے عزت کرو، احترام کرو، اللہ حافظ، قصہ ختم۔ نیا چل رہا بھائی مارکیٹ میں آج کل عجیب و غریب۔ اچھا بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں ہے بھی تو سید بنا، اب کیا کریں گے بتاؤ آپ، کس کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ یہ قیامت کے آثار ہے، یہ اختلاف کا دور، فتنوں کا دور، انتشار کا دور ہے۔ ایسے دور میں ہم ایک دوسرے کی تحقیق نہیں کرنا۔ سمجھ میں آئے ہاتھ چوم لو، دعا لے لو، نہیں سمجھ میں خاموش چل جاؤ، قصہ ختم۔ بے شک، اختلاف مت کرو، فتنے مت کرو، انتشار مت کرو۔ اپنا تو یہی فارمولہ ہے، اس لیے الحمدللہ پورا ہندوستان سکون سے پھرتے رہتے ہیں، اپنے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اپن سمجھ گئے قصہ۔ حساب لینے کا کام اللہ کا ہے، محبت کرنے کا کام بندے کا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا کام بندے کا ہے۔ اپن بندے کا کام کرنا، خدا کا کام نہیں کرنا۔ تو الغرض پیارے دوستو، یہ جو سادات اکرام حسنی حسینی سادات ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان، یہ فاروقی، یہ صدیقی، یہ عثمانی، یہ علوی جتنے ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان۔ صحابہ کی جو اولادیں ہیں وہ نبی کے دور کے مسلمان۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوئے، مگر نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، صحابہ کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، تابعیوں تابعیوں کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ پھر آپ پوچھیں حضرات ہم کب مسلمان بنے، کب سے اسلام چلا؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی کے باپ دادا غریب نواز سے ملے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کے باپ دادا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کے باپ دادا سرکار بندہ نواز گیسو دراز سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کے باپ دادا سرکار لاؤبالی سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم اور ایک بات سن لو، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، کتاب سن کے تفسیر سن کے کلمہ نہیں پڑھے ہم لوگ، حدیث کی تشریح سن کے کلمہ نہیں پڑھے ہم لوگ۔ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم کتابی مسلمان نہیں ہیں۔ کان کھول کے سن لو،
ہم خانخواہی مسلمان ہیں. کیا ہے بولو؟ ہم زور سے بولو. خانخواہی مسلمان ہیں ہم. ہمارے باپ داداؤں نے خانخواہوں میں بیٹھ کے اولیاء اللہ کی مبارک صورتوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دین سیکھ کے ہم کو مسلمان بنایا. ہم خانخواہی مسلمان ہیں. اور مدرسے بھی کیا ہے میرے بھائی، یہ مدرسے کھلے 200 سال ہوا ہندوستان میں. ارے گھور کے دیکھ رہے چندہ نہیں دیتے کیا کل سے؟ آج کل مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ درگاہوں پہ ڈومینیٹ کرنے جا رہے ہیں. نہیں کر سکتے. درگاہوں پہ ڈومینیشن نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے آمنا صدقنا سرکار. ہاں ڈومینیشن نہیں کرنا. درگاہوں کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے. وہاں آپ کو اکڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو اکڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. خاموش آمنا صدقنا بزرگاں ہیں اولیاء اللہ، ان کے صدقے میں سب چل رہا ہے کارخانہ. مسلمانوں سنو، ہم خانخواہی مسلمان ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے خانخواہوں میں بیٹھ کے دین حاصل کیا، دین کی تعلیم حاصل کی، دین کو سیکھا. اب سنو، ہندوستان میں حدیث آئی 200 سال ہوئے. کتنے سال؟ 200 سال سے پہلے ہندوستان کے کسی مدرسہ بھی نہیں تھا. مدرسے میں کوئی بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی پڑھاتے بھی نہیں تھے. پھر آپ مجھے حضرت نہیں تھی کیا؟ کتاب کی شکل میں جو حدیث کی کتاب آئی ہے وہ باضابطہ بخاری، مسلم، ترمذی کی کتاب اور اس کا درس ہندوستان میں شروع ہوئے 200 سال ہوئے. پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ جتنے مسلمان 800 سال 200 سال سے پہلے جو 700 سال 800 سال تک مسلمان تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، ان کی خانخواہوں میں بیٹھ کر ان سے دین سیکھتے تھے. اور وہ بزرگان دین ان کو پڑھاتے تھے. ان تک جو احادیث نقل ہو کے آئی تھی، ان کو جتنا حدیثیں اس دور میں ملی تھی، وہ حدیثیں وہ اپنے مریدوں کو، معتقدوں کو، در پہ آنے والوں کو پڑھا کے ان کے دین کو مضبوط کیا کرتے تھے. پہلے دین مدرسوں سے نہیں، خانخواہوں سے چلتا تھا. اور 100 سال 200 سال نہیں چلا، 800 سال تک دین خانخواہوں سے چلا. 800 سال تک. ہمیں تاریخ نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے پھرتے. 800 سال تک دین کی تبلیغ خانخواہوں سے ہوتی تھی. یہ اب نکلے پٹھے نئے حرکتیں، یہاں کھٹکا وہاں کھٹکا. انہیں یہاں تک داڑھی چھوڑ لے رہا، انہیں کہاں کھینچا جا رہا، انہیں یہاں تک چلے جا رہا، انہیں بول رہا میں آخری نبی ہوں بول دے رہا، انہیں کیا کچھ نئے فارمولے لا رہے ہولی کو. میرے پیارو، اب ایک بات اور سن لو. میرے غریب نواز کا فیضان، میرے غریب نواز کا صدقہ دیکھو کیا ہے. میرے بھائی، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی اجمیر شریف میں آرام کر رہے ہیں. کہاں پر بولو؟ ذرا زور سے بولو. یہ اس زمانے میں جب سرکار غریب نواز تشریف لائے تو یہ اجمیر کی زمین، اس کے اطراف و اکناف کے علاقے انتہائی شدت بھرے لوگوں کے تھے. انتہائی شدت. اور اتنی شدت پسندی وہاں پر تھی کہ حضرت غریب نواز کو وہ لوگ اپنے علاقے میں انٹری بھی ہونے نہیں دے رہے تھے. انٹر بھی ہونے نہیں دے رہے تھے، انٹری لینے نہیں دے رہے تھے. مگر حضرت غریب نواز نے انہی کے علاقوں میں، انہی کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں، اسلام اسی مذہب کا نام ہے جس سے تم جتنی نفرت کرتے جاؤ گے وہ اتنا تمہارے گھروں میں داخل ہوتا چلا جائے گا. میرے دوستو، اللہ کا واسطہ سمجھو دین کو. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. یزید جو ہے 3 سال تک مکے پہ، مدینے پہ حکومت کر کے اسلام کے ناک کے بال کو دھکا نہیں پہنچا سکا. مکے مدینے پہ راج کر کے انہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. جو یہاں 5 سال کے لیے راج کرے انہیں کیا بگاڑ سکتا جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان.